جب بھی مسلمان چاہتے تو چاہ کر وہ بڑے تکلیف کے ساتھ اور بڑے نیک کام پہ دیا کرتے تھے. صحابہ بڑے پریشان تھے. تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں اظہار خواہش کا اظہار کیا. اے میرے صحابہ، جو بھی شخص اس کنویں کو خریدے گا یہودیوں سے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون وہ شخص وہ خوش قسمت ہے جو یہ کنواں خرید کر وقف کرے گا، مجھ سے جنت کی بشارت حاصل کرے گا. میں اللہ کے نبی اس کو کیا دوں گا؟ جنت کی بشارت دوں گا. یہ اعلان سنتے ہی سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر یہودی کے ساتھ بات چیت کر کے اس سے 20,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا اور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سب مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کا اعلان فرما دیا. اللہ کے نبی سے جنت کی بشارت حاصل. وہ عثمان بن عفان آج تک اہل مکے والے اس دیر ہوئے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج اس عثمان کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں. مسجد نبی کی جو جگہ ہے آج یہ یتیم بچوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو یہ لے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گی. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس سے وہ قیمت بھی لے گئے. آج بھی مسجد نبی کے اندر جتنے بھی لوگ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا صدقہ جاری عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا ہے. جو آیات میں نے ابتدا میں پڑھی لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بیٹے عثمان، اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے خواب دیکھا مکے سے مدینے آنے کے بعد 4 سال بعد کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. اب نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ کے نبی احرام باندھ کے یاروں سے کہا کہ آؤ چلتے ہیں. بیت رسول مقام رسول پہ پہنچ کر مکے کے قریب فرمایا جاؤ کسی کو سفیر بناتے ہیں اور سفیر جا کر مکے والوں سے کہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے یہاں پہ صرف کس لیے آئے ہیں؟ عمرہ کریں گے، بس ختم ہو جائے گی بات. تو انہوں نے کہا سفیر کس کو مقرر کرے؟ سب سے بات ہو گئی کہ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان جب مکے پہنچ گئے وہاں پر بھی پتہ چلا انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے آپ عمرہ کرتے ہیں تو یہ بیت اللہ ہے، آپ عمرہ کر دیں. مگر عثمان بن عفان نے کہا میں عمرہ تب کروں گا اللہ کے نبی میرے سامنے ہو، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں تو میں عمرہ کروں گا ورنہ میں عمرہ نہیں کروں گا. کتنی محبت تھی. انہوں نے عثمان بن عفان کو قید کر دیا.
1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیچ کیا کہ یہاں سے تب جائیں گے یا تو چاندی لٹا دیں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے آخر میں کہا کہ شاید یہ بات ایسا نہ ہو، پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ لے کر فرمایا یہ میرا دائیں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے کہ وہ بھی اس بیعت میں رہ نہ جائے۔ فرمایا یہ بیعت اپنا ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سے وہ عثمان بن عفان جس نے کوئی بھی مسلمانوں کا دل خریدا، وہ عثمان بن عفان جس نے مسجد نبی کے لیے جگہ خریدا، وہ عثمان بن عفان جس کو اللہ کے نبی نے ایک نہیں 2 بیٹیاں نکاح میں دیا اور پھر فرمایا عثمان اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد نکلے میں تیرے نکاح میں دیتا، کیوں مجھ سے بہتر داماد نہیں ہے اور مجھ سے بہتر سسر نہیں۔ آج اس عثمان کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے، آج اس کو کمینے بدبخت اس کو نشانے پہ لیا جاتا ہے، اور پھر علی اعلان تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ان گستاخوں کو لگام دیے جائے، ان کو اپنے گرفت میں لیے جائیں، ان بدبختوں کی زبانیں بند کیے جائیں، ورنہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں۔ اگر کوئی میری ماں باپ کو گالی دے، کوئی مجھے میرے خاندان کو گالی دے، ہم دلائل نہیں مانتے ہیں، تو ٹوک جواب دیتے ہیں، تو پھر ہمیں صحابہ کے بارے میں علن اعلان ریڈیو پہ بیٹھ کے گستاخی کرے گا اور گورنمنٹ اس کو جواب نہیں دے گا، کوئی قاضی الوکیل کھڑے ہو کر اس کو جواب دیں گے تو پھر گورنمنٹ اس کو قابو نہیں کر سکتی۔ تو یہ آپ ہی اپیل کرتے ہیں نا کہ ان گستاخوں کو روکا جائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وقت گزارا جائے۔